مختصر سا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جگہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو انبیاء علیہ السلام کے لیے سواریاں حاضر کی جائیں گی، اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے لیے ان کی وہ ناقہ جنہیں اللہ نے چٹان سے پیدا کیا تھا اور اس قوم کے لیے اعجازی شان لے کر آئی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قبر پر اس اونٹنی کو پیش کیا جائے گا، اور حضرت صالح اپنی قبر سے برآمد ہوں گے تو پھر میدان محشر کی طرف اس اونٹنی پر بیٹھ کر آپ بڑھیں گے۔ جب کسی شخص کی شان بیان کی جائے تو سننے والی کی نظر فوراً اس کا ذہن اپنے محبوب کے حالات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر حضور کی قبر اطہر پر آپ کی ناقہ قصوہ جس پر آپ نے بڑے بڑے سفر فرمائے، مکہ مکرمہ بھی اسی پر فتح فرمایا، اور آپ نے مکے سے مدینہ طیبہ اس پر ہجرت فرمائی، کیا حضور کے مزار پر انوار پر اور حضور کی قبر اطہر کے سامنے حضور کی ناقہ قصوہ کو حاضر کیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، ناقہ قصوہ پر تو میری بیٹی فاطمہ بیٹھے، اس اونٹنی پر تو میری بیٹی فاطمہ بیٹھے گی اور میدان محشر کی طرف جائے گی، اور اللہ رب العالمین میرے لیے جنت کا ایک براق بھیجے گا اور میں براق پر بیٹھ کر میدان حشر کی طرف جاؤں گا۔ اور آخرت کی ان کی شانوں میں سے ایک بڑی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ، اصفیاء، اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے بڑے بڑے اصفیاء اور صالحین میدان حشر میں حاضر ہوں گے، لیکن فاطمہ الزہرا کی شان بڑی عجیب ہوگی۔ جب آپ میدان حشر میں تشریف لانے والی ہوں گی تو پھر غیب سے آواز آئے گی اور اہل محشر سے وہ مخاطب ہوگی اور کہے گی اے حشر میں رہنے والے لوگوں، میدان حشر میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ تو اللہ ان کی شان قیامت کے دن دکھائے گا۔ جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردے وغیرہ کے سلسلے میں ناراضگی اب ناراض ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ جنت میں تمہارے لیے اللہ ایسے ایسے شاندار محل تیار فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر اطہر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ آج ہمارے ہاں مختلف طبقات کی خواتین، خصوصاً وہ خواتین جو آزادی نسواں کا، جو خواتین کی آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں اور خواتین کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، بقول ان کے وہ بڑے بڑے سیمینار، بڑے بڑے پروگرام وہ کرتی ہیں، اور خواتین کے لیے مثالی نمونہ، آئیڈیل شخصیت کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت زیادہ چمک چمک کر اور بڑھ بڑھ کر آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور بہت عجیب لگتا ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ کائنات، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل، آپ کی شخصیت کو نمونہ اور آپ کی شخصیت اور آپ کی عظمت پر روشنی ڈال کر بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ عورت تھی، اس کا یہ مقام تھا، اور ایسے عالم میں بہت عجیب لگتا ہے کہ جب وہ دوپٹہ نہیں ہوتا اور سر سے ننگی ہوتی ہیں، بے پردگی کے عالم میں حضرت فاطمہ الزہرا کی گن گاتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی شانیں بیان کرتی ہیں، انہیں آئیڈیل شخصیت قرار دیتی ہیں، اور اپنا عمل بالکل یکسر اس سے مختلف ہے۔ یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل شخصیت ہیں، خواتین اسلام کے لیے آپ کی شخصیت نمونہ ہے، مثال ہے، بشرطے کہ ہماری خواتین اس نمونے کو اختیار کریں، ان کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کریں۔ وہ تو شرم و حیا کی ایسی پیکر تھی کہ زندگی میں کسی نے پردہ نازل ہونے کے بعد ان کے چہرے شریف اور بدن کو نہیں دیکھا، اور وہ وصال کے وقت فکر مند تھی کہ میری لاش کا کیا ہوگا اور مجھے کس طرح سے پردے میں لے جایا جائے گا۔ ان کی ماننے والی خواتین ایسی نہیں ہوتی، وہ بھی شرم و حیا کی پیکر ہوا کرتی ہیں۔
اللہ رب العالمین ہماری خواتین اسلام کو صحیح معنوں میں فاطمہ زہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا دامن تھامنے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو ان کے خطوط پر ڈھالنے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔